الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات بھیجتے محمد. عزیزان محترم، حدیث رسول ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے. بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے بہت طولانی گفتگو نہیں ہونا ہے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آغا آرگنائزیشن کا جناب ناصر عباس صاحب کا کہ انہوں نے یہاں کے اوپر مجھ کو دعوت دی اور میں ان کی دعوت پر حاضر ہوا. یہاں وعدہ میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب سے تھا، اور اگر حیات رہتی تو آج وہ آپ کے بیچ ہوتے. تھوڑی دیر بس آپ کے سامنے علی، ذکر علی عبادہ، اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے. عزیزان محترم، نماز بھی عبادت ہے، رمضان کے روزے بھی عبادت ہیں، حج بھی عبادت ہے، مگر رسول اللہ نے نماز کی وجہ نہیں بتائی، رمضان کے روزوں کی وجہ نہیں بتائی، حج کی وجہ نہیں بتائی. مگر جب علی کا معاملہ آیا تو کہا لِأَنَّ ذکری ذکرہو، ذکری ذکر اللہ، ذکر اللہ العبادہ. یا رسول اللہ نماز کی وجہ بتائیے، رمضان کے روزوں کی وجہ بتائیے، حج کی وجہ بتائیے. کہا مسلمان بڑا سیانہ ہے، رمضان میں روزوں پر بحث نہیں کرے گا، ولایت پر بحث کرے گا. تو عزیزان محترم، ہر عبادت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، عمر مقرر ہے، سن مقرر ہے، سال مقرر ہے، لباس مقرر ہے، مہینہ مقرر ہے، دن مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. مگر قربان جائیے ذکر علی کے، نہ وقت کی ضرورت، نہ سن کی ضرورت، نہ سال کی ضرورت، نہ عمر کی ضرورت، نہ لباس کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت. جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے یہ عبادت کر کے اپنی بھی آخرت سنوار لے، دوسرے کی بھی آخرت سنوار دے. علی اللہ اکبر. ہم نے ذکر علی کیا، ہم نے علی علی کیا تو کہا کہ علی کو حد سے بڑھا رہے ہیں. ادھر ہم نے ذکر علی چھیڑا، ادھر یہ کہا کہ علی کو حد سے بڑھا رہے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سرکار حد آپ مقرر کر دیجئے، بڑھانا ہم چھوڑ دیں گے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. اور ہم ذکر علی کرتے ہیں. کہا کہ یہ ذکر علی کرتے ہیں، نہ ذکر نبی کرتے ہیں، نہ ذکر خدا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، علی علی ہے ہمارے یہاں آخری ڈگری. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ علی علی ہے ہمارے یہاں آخری ڈگری. جیسے میرے ساتھ میرا کوئی دوست لندن آئے اور میں اس کا تعارف کراؤں کہ یہ ایم اے ہے تو آپ بگڑ جائیے کہ آپ نے بی اے نہیں کہا، آپ نے انٹرمیڈیٹ نہیں کہا. کہا کہ بغیر انٹر کے بی اے میں نہیں جا سکتا.
بغیر بی اے کے ایم اے میں نہیں جا سکتا. آخری ڈگری بتائی جاتی ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ پہلے کی ڈگریاں چھپی ہوئی ہوں. اس میں پہلے کی ڈگریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو عزیزان محترم، جب ہم نے ایم اے کہہ دیا تو یعنی انٹر کر کے بی اے میں آیا اور بی اے کر کے تبھی ایم اے میں آیا ہے. لہذا انٹر اور بی اے نہیں بتایا جاتا ہے، ایم اے بتایا جاتا ہے. ویسے ہی علی علی ہے ہمارے یہاں آخری ڈگری. ہم علی علی کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم خدا خدا کر چکے، نبی نبی کر چکے، تبھی تو علی علی کر رہے ہیں. اور عزیزان محترم، یہ مجلسیں اور یہ آج کا یہاں کا اجتماع جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے منعقد ہوا، اور ماشاءاللہ صبح سے مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے. حدیث رسول ہے بڑی مشہور و معروف کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے کوئی کفو نہیں تھا، میری بیٹی فاطمہ کے کوئی ہم پلہ نہیں تھا. فاطمہ تو رہی پردے کے پیچھے، علی رہے گھر کے باہر. اور رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. کفو کہتے ہیں برابر والے کو، یعنی نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو، اس کے ہم پلہ ہو. اور رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. تو جو کعبے میں پیدا ہوا وہ علی، جو آغوش رسول میں پلا وہ علی، جو شب ہجرت بستر پر سویا وہ علی، جس نے بدر میں آدھے لشکر کو کاٹ کے ڈال دیا وہ علی، احد میں جس کے لیے ذوالفقار آئی وہ علی، خندق میں جس کو کل ایمان کا خطاب ملا وہ علی، خیبر میں جس کو مرد کا خطاب ملا وہ علی، جس کی ٹھوکر پر مردہ زندہ ہو جائے وہ علی، جس کی نیت پر زندہ مردہ ہو جائے وہ علی، جو انگوٹھی دے کے ولایت لے لے وہ علی، جو روٹیاں دے کے جنت مول لے لے وہ علی، جس میں آدم کا علم وہ علی، جس میں نوح کا عزم وہ علی، جس میں ابراہیم کی خلت وہ علی، جس میں موسیٰ کی ہیبت وہ علی، جس میں عیسیٰ کا زہد وہ علی، جس میں محمد کا جمال وہ علی، جس میں اپنا جلال وہ علی. تو عزیزان محترم، جب فضائل کے اتنے زینے طے کر لیتے ہیں تب فاطمہ کے برابر پہنچتے ہیں. اور تعارف بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کرایا گیا. زیر قصہ جہاں جبرائیل پوچھتے ہیں کہ معبود اس چادر کے نیچے ہے کون، ہے کون، تو تعارف یہ نہیں کہا یہ محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یعنی اگر تعارف ہوگا اور رشتہ بتایا جائے گا تو فاطمہ سے بتایا جائے گا. اور عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ اکثر تاریخ نے اتنی گرد اڑائی، اتنا غبار اڑایا کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. فاطمہ اکلوتی بیٹی نہیں تھی بلکہ 4 بیٹیاں تھیں. بڑی زینب تھی، اس سے چھوٹی کلثوم تھی، اس سے چھوٹی رقیہ تھی، اس سے چھوٹی فاطمہ تھی. 4 بیٹیاں تھیں. تو عزیزان محترم، یہ کہا کہنے والوں نے کہ اپنی 3 بیٹیاں رسول نے اعلان رسالت سے 5 سال پہلے 3 کافروں کو بیاہ دیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ اعلان رسالت سے 5 سال پہلے
اپنی 3 بیٹیاں 3 کافروں کو بیاہ دیں. بس میں تمام کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، رسول کا عقد کب ہوا؟ 25 سال کے سن میں. اس کو سب مانتے ہیں. شادی کے 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی. تو کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال. اعلان رسالت 40 سال کے سن میں کیا. اس پر بھی سب اتفاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعلان رسالت سے 5 سال پہلے. تو اب کتنے سال بچتے ہیں؟ 5 سال. تو مجھے وہ معجزہ دکھائیے اور وہ معجزہ بتائیے کہ 5 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہوتی ہیں، پلتی بھی ہیں، بڑھتی بھی ہیں، جوان بھی ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. سن مبارک 18 برس، 18 برس کا سن. اور اللہ اکبر، کمر خمیدہ. بیوی کی کمر جھک گئی. علی ابن ابی طالب جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو علی کا جیسا صابر چیخ مار کے رویا. ابن عباس نے کہا یا علی، یہ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا ابن عباس نہ پوچھو. کہا نہیں یا علی، جس بیوی کو آپ غسل دے کے آ رہے ہیں انہی کے حق کی قسم بتا دیجئے. کہا سنو ابن عباس، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو زہرا کے پہلو کی پسلیاں شکستہ تھی. فاطمہ نے مجھے کچھ نہ بتایا. اللہ اللہ، رات کے اندھیرے میں زہرا کا جنازہ اٹھا. علی ابن ابی طالب میت کو لے کے چلے، جنت البقیع لے کے آئے. جنت البقیع کے ہر گوشے سے آواز آنے لگی کہ یا علی، فاطمہ کی میت ادھر لے کے آؤ. یا علی، یا علی، جنازہ یہاں دفن کرو. یا علی. علی نے میت دفن کی، گھر آئے. صبح جنت البقیع میں لوگوں کا ہجوم تھا، مجمع جمع تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم قبر زہرا کو کھودیں گے، میت کو نکالیں گے، پھر سے نماز پڑھیں گے. کہ ایک مرتبہ جب علی کو خبر ہوئی تو علی ابن ابی طالب حجرے میں آئے. سبز خس کی قبا پہنی، بے نیام ذوالفقار کاندھے پر رکھی. علی ابن ابی طالب گھر سے برآمد ہوئے، قبر زہرا پر آ کے بیٹھے، تلوار کو اپنے زانو پر رکھا، آسمان کو دیکھا، قبر زہرا کو دیکھا. کہا قبر زہرا تو کھودنا دور کی بات، اگر سے کسی نے قبر زہرا سے ایک کنکری بھی اٹھا لی تو علی اس وقت تک کہ تلوار کو روکے گا نہیں جب تک کہ ایک ایک کو چن چن کے قتل نہ کر دے. میں کہوں گا یا علی، آپ موجود تھے، ذوالفقار سلامت تھی، کسی نے قبر زہرا سے ایک کنکری نہیں ہٹائی. یا علی، ذوالفقار لے کے آؤ، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. یا علی، سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں. یا علی، محمد کی نواسیاں بازاروں میں پھرا. اللہ اللہ.